يا رجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. नहीं हम मनसूख करते किसी भी आयत को औ नुनसिहा या हम उसको बुला देते हैं नअती बिखैर मिन्हा औ मिस्लिहा इल्ला कि हम उसकी जगह या तो उससे बेहतर ले आते हैं या फिर उसी के जैसा कोई दूसरा हुक्म नाजिल कर देते हैं। अलम तालम क्या आप इस बात को जानते नहीं, क्या आपका इस बात पर यकीन नहीं कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आसमान व ज़मीन के बादशाह हैं। आसमान व ज़मीन की बादशाहत उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार है। इन दो आयात करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक बहुत ही अहम उसूल की तरफ इशारा किया है। वो उसूल है अहकाम को तदरीज के साथ नाजिल फरमाने का और ज़रूरत के मुताबिक शरीयत में तरमीम करने का, जिसका इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह की इजाज़त के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और इसके अलावा किसी को नहीं। इसका कुछ पस मंज़र पहले आपको बता दूं। पस मंज़र कुछ यूँ है कि यहूद
تورات کو بھی ناقابل ترمیم سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ تورات میں ترمیم ممکن نہیں ہے، مطلب اللہ کی طرف سے بھی ترمیم ممکن نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، جب تورات میں ترمیم ممکن نہیں سمجھتے اللہ کی طرف سے، تو پھر تورات کی جگہ پر انجیل کا آ جانا یا انجیل کی جگہ پر قرآن کا آ جانا، یہ تو بالکل ہی ان کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ وہ چونکہ اس بات کے انکاری تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ ہم احکامات کو کیوں منسوخ کرتے ہیں، کیوں ہم ان کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لے آتے ہیں، یا پھر اس کے اندر ہم جو مناسب سمجھتے ہیں، جتنی مناسب سمجھتے ہیں، جس وقت ضرورت سمجھتے ہیں، ہم اس کے اندر ترمیم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب پہلا حکم دیا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کب تک جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ نظریہ ضرورت کے تحت اللہ نے پھر سے دوسرا حکم لا دیا۔ ایسا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی بنیاد پر ہی ایسا ہوا کہ جب تک اللہ رب العزت نے ضرورت سمجھا، اس وقت تک اللہ رب العزت نے اس حکم کو باقی رکھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا حکم اپنے علم کے مطابق پہلے کو اٹھا لیا یا پہلے کو کسی صورت میں باقی رکھا اور اس کی جگہ دوسرا حکم اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ یہ تمام اقسام جو ہے یہ نسخ کی اقسام کہلاتی ہیں۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے کسی جگہ کو نقل کرنا، کسی چیز کو نقل کرنا۔ جیسے عربی زبان کے اندر بعض مرتبہ موبائل ہم اگر عربی لینگویج میں کر لیں تو اس میں کاپی کی جگہ پر نسخ کا لفظ آتا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو کاپی پیسٹ کرنا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ لیکن نسخ سے مراد یہاں پر کسی حکم کو تبدیل کر دینا، اس کی جگہ یعنی دوسرا حکم لے آنا۔ ائمہ کرام نے اس کے لیے تقریباً 3 قسم کا نسخ جو ہے اس کو بیان کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے 3 قسم کا نسخ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے لیے ائمہ کرام نے کہا تقریباً قرآن مجید میں 5 جگہ پر نسخ موجود ہے۔ اس کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ کہاں پر اللہ رب العزت کس طرح کا جو ہے وہ نسخ کی کون سی قسم کو مناسب سمجھتے ہیں۔ نسخ کی سب سے پہلی قسم یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک حکم کی جگہ پر بالکل ہی دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ پہلے حکم کو ختم کر دیا، دوسرا حکم اس کی جگہ نازل کر دیا۔ پہلے کو نسیہ منسیہ کر دیا۔ نسیہ منسیہ کا مطلب اس کو بلا دیا، بالکل ہی اس کو شریعت سے ہی ختم کر دیا۔ نسخ کی پہلی قسم یہ ہے۔ نسخ کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کو بھی باقی رکھا اور اس کی جگہ پر دوسری آیت نازل فرما دی، دوسرا حکم نازل کر دیا۔ آیت قرآن مجید میں تلاوت کی جا رہی ہے پہلی بھی، اور جو اس کا ناسخ حکم ہے وہ بھی قرآن مجید میں تلاوت کیا جا رہا ہے۔ دونوں یعنی منسوخ بھی موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا، آیت موجود ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجیے، جیسے شراب کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابتداء میں ایک حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، جس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت ابھی شراب کو کلی طور پر حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے دوسرا حکم بھی موجود ہے اسی سے ملتا جلتا، جو اللہ رب العزت نے بعد میں جو ہے وہ کسی حد تک اس کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان کو بتا دیجئے کہ اس کا شراب اور جوا جو ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، لیکن اس کے اندر لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے بعض وقتی فوائد بھی ہیں، جیسے جوا میں اگر کوئی شخص جیت جاتا ہے تو وقتی طور پہ اس کو فائدہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے شراب پینے والے کو وقتی طور پہ اپنی جو ہے وہ کچھ طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں احکام اللہ رب العزت نے تیسری آیت کے ذریعے، یہ دونوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تیسری آیت اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فائنل حکم شراب کے بارے میں نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب ہو، جوا ہو، پانسے ہوں، جو شرکیہ قسم کے وہ لوگ کام کرتے تھے، یہ سب ہوں، فال نکالتے تھے، بدفالی حاصل کرتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب حرام ہیں، فاجتنبوہ، اب ان سے بچ جاؤ، یہ نجس ہیں، پلید ہیں، اب ان کو چھوڑ دو۔ یہ فائنل حکم تھا شراب کے بارے میں۔ اب پہلی دونوں آیتیں بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تیسرا نسخ کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے آیت کو منسوخ قرار دے دیا
آیت کی تلاوت کو منسوخ فرما دیا، اس کا حکم باقی رکھا، اور وہ قرآن مجید کے اندر آیت موجود نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، شادی شدہ مرد اور عورت اگر یہ دونوں گناہ کے مرتکب ہو جائیں، زنا کے مرتکب ہو جائیں، تو ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس کو اللہ رب العزت نے منسوخ فرما دیا، لیکن اس کا حکم باقی ہے کہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت یہ دونوں زنا کے مرتکب ہو جائیں تو ان دونوں کو سنگسار کر دیا جائے یقینی طور پہ۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے منسوخ قرار دے دی، منسوخ کر دیا، لیکن اس کی جگہ اس کا حکم وہ اللہ رب العزت نے باقی رکھا، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ 3 قسم کا نسخ ہے جو قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ جب اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا اس وقت اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پر دوسرے احکامات نازل فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر 2 قسم کا نسخ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا نسخ ہے جو ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم، یعنی ایک حکم منسوخ کر کے آیت بھی منسوخ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم اللہ رب العزت لے آئے، یہ ننسیہا یعنی پہلے کو بلا دیا اور دوسری جگہ دوسرا جو ہے وہ اس کو لے آئے، یا پھر ایک کو ہم نسخ منسوخ کر دیں اور اس کی جگہ دوسرا لے آئیں، یہ آیت موجود ہے لیکن حکم اس کا منسوخ کر دیا اور اس سے بہتر یا اسی جیسا دوسرا حکم اللہ رب العزت لے آئے۔ یہ دونوں قسم کا نسخ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہود کو یہ باور کروا دیا جائے کہ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں شرعی اعتبار سے اللہ رب العزت احکامات کے اندر ترمیم فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اور یہ ترمیم کو کسی بھی صورت میں جو ہماری دنیا کے اندر قوانین رائج ہیں ان ترامیم کے ساتھ ان کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کو مثال کے طور پر بیان نہ کیا جائے، نہ یہ سمجھا جائے وہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2-4 جگہ پر یہ نسخ کا سلسلہ فرمانے کے بعد جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کے تمام احکامات قیامت تک کے لیے نہ صرف ویلڈ ہیں بلکہ قیامت تک کے تمام مسائل کا سلوشن قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اصول جو اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے بیان فرما دیے، وہ تمام کے تمام اصولوں کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل شریعت کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے ان احکامات کو، ان ترامیم کو دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ اس پر قیاس نہ کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس کے آخر میں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کا یقین نہیں ہے، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو اللہ رب العزت جب چاہیں قرآن مجید کا کوئی حکم باقی رکھیں، جب چاہیں اس کے اندر جو مناسب سمجھیں اس میں تبدیلی فرما دیں، اور یہ شریعت کے نازل ہونے کے بعد اب یہ چیز ممکن نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی جو مرضی، جو اللہ رب العزت نے سلسلہ مناسب سمجھا فرمایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فائنل احکامات دے دیے کہ اب شریعت مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ تبدیلی اب قیامت تک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا، کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ کا یقین نہیں ہے؟ ظاہری طور پر لفظ علم استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جانتے نہیں، مراد اس سے ایمان اور یقین ہے۔ کہ آپ کا یقین اور ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ جب اسی کے لیے ہی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے تو پھر وہ جیسے چاہے اس میں تصرف فرمائے، جیسے چاہے اس کی تدبیر فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 108 اللہ رب العزت نے فرمایا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا تم یہ چاہتے ہو، تریدون تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے، کیا تم بھی اسی طرح کا وطیرہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور یاد رکھ لو جو کوئی شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو تبدیل کر لے گا، یعنی ایمان چھوڑ کر اس کی جگہ کفر لے لے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو بہت ہی گمراہی والی جگہ پہ چلا گیا، سیدھے رستے سے ہٹ کر وہ گمراہی کے رستے میں پڑ گیا۔ اس آیت کریمہ میں اصل میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ علیہ السلام سے جا بجا قسم کے سوالات نہ کرتے رہنا، فضول قسم کے سوالات جن کا کوئی مقصد نہیں اور جن کی وجہ سے ان کے اوپر مشکلات بھی بڑھتی رہیں، جیسے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو اس قسم کے سوالات مت کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دیے جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔
جیسا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے بقرہ کا سورہ جس لفظ سے نام ہے اس سورت کا، گائے والا واقعہ ہم نے پڑھا، اس کے اندر وہ سوالات کرتے رہے اور ان کے لیے مشکلات بڑھتی رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت سمجھنے کے لیے سوالات نہ کیے جائیں۔ یہاں پر جو کچھ لوگ غلط رنگ دیتے ہیں اس طرح کی آیتوں کو، وہ کہتے ہیں جناب شریعت کے بارے میں اگر آپ نے پوچھا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ قید اور شرط اس وقت تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور شریعت نازل ہو رہی تھی۔ اب شریعت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا تو کسی بھی چیز کا اگر انسان کو علم نہیں ہے تو اس کا تو سلوشن ہی سوال کرنا ہے۔ مطلب سوال کرنا جو ہے یہ جہالت کا علاج ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجر کے اندر، فرمایا کہ فاسألوا، سورہ نحل کے اندر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اسی طرح سے سورہ انبیاء کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرو، ان سے پوچھو، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، شریعت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھو، سیکھو، جیسے اللہ نے فرمایا ہم نے یقیناً قرآن مجید کو بہت آسان نازل فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا اور سیکھا جائے، شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جہاں پر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے وہاں پر علماء کی مدد حاصل کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفہیم کی کوشش نہ کی جائے، قرآن مجید کو ترجمہ اور تفہیم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اس بات سے اصل میں متنبہ فرمایا کہ تم اس طرح کے سوالات نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیے اور اس کے بعد وہ مشکل میں پڑ گئے۔ اور یہ بات یقیناً یاد رکھ لو کہ جو کوئی شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو اپنائے گا تو گویا کہ اس نے اصل راہ کو چھوڑ دیا اور وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 109 میں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ ودّا کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، پہلے بھی یہ لفظ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کیا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کفر کی حالت میں لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، اللہ نے فرمایا ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کی بنا پر، کیونکہ تمہیں جو اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو چکی ہے وہ اس کو اپنانا بھی نہیں چاہتے اور تم سے حسد بھی کرتے ہیں، حسد کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں ایسے تم بھی کفر میں پڑ جاؤ۔ من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے، اس سب کے بعد انہوں نے ایسا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کر دیجئے، مطلب درگزر کیجئے، واصفحوا اور چھوڑ دیجئے ان کو ان کی حالت پر، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرما دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود اور ہنود کا، عیسائیوں کا، نصارہ کا، اہل کتاب کا ایک وتیرہ ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ یہ اس وقت بھی چاہتے تھے اور ہمیشہ سے چاہتے رہیں گے، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، آگے جا کر ہم پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کے مطالبات پر مطالبات تم سے بڑھتے چلے جائیں گے، کبھی اس چیز کو تبدیل کر دو، کبھی جو ہے نا وہ قتل کی سزا جو تم نے شرعی اعتبار سے رکھی کبھی اس کو بدل دو، کبھی تمہیں کہیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کا لفظ ہٹا دو، کبھی تمہیں کہیں گے کہ تم اپنے ملک کے اندر جو ہے نا وہ نام کے اندر سیکولر کا لفظ بڑھا دو، کبھی لبرل کا لفظ بڑھا دو، مختلف قسم کی تبدیلیاں یعنی ڈو مور کی پالیسی اپنائے رکھیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، بس، اس سے پہلے کسی بھی چیز پر یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ہر وقت ان کی خواہش اور کوشش ہے، جیسے اللہ نے اس آیت میں فرمایا، خواہش اور کوشش کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں دین محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمہیں ہٹا دیں، دین حنیف سے تمہیں ہٹا دیں۔ یہ چیز ان کے بارے میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ مختلف قسم کی سازشیں ہمیشہ سے تمہارے خلاف جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ تم دین اسلام کے اوپر رہو۔ اللہ نے فرمایا وہ چونکہ جیسے وہ خود کافر ہیں اسی وجہ سے وہ تمہارے بارے میں بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کے ہو جاؤ، اور اس کی وجہ ان کا حسد ہے، وہ خود دین اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے اور تمہیں اسلام کے اوپر وہ رہنے نہیں دینا چاہتے۔ اللہ نے فرمایا ان کو درگزر کر دو۔ اس وقت درگزر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو چھوڑو، یہ معاف کرنا وہ معاف کرنا نہیں ہوتا جو عام طور پر کسی کو دل سے معاف کیا جانا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے مومنین کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی راہ لیجئے،
سلام یہاں پر سلام کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سلام تحیہ نہیں کہلاتا جو تحفہ کے طور پر ایک دعا کے طور پر ایک دوسرے کو سلام کہا جاتا ہے. یہاں پر وہ سلام مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر وہ سلام مراد ہے جو انسان کسی سے اعراض کرنے کے لیے کرتا ہے. جیسے انسان جو ہے نا وہ کسی کو بولتا ہوا دیکھتا ہے, کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ جاہل قسم کا آدمی سے اگر انسان کا واسطہ پڑ جائے تو انسان اس سے جان چھڑانے کے لیے خاموشی سے اپنی راہ لیتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے درگزر کیجئے اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ اللہ خود ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. اگلی آیت کریمہ 110 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے, تم نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے, تقدمو اس کا معنی ہوتا ہے جو کچھ تم آگے بھیجو گے, لِأَنفُسِكُم اپنے نفسوں کے لیے, من خیرٍ کوئی بھی بلائی ہو کوئی نیکی ہو, تجدوه عند اللہ یاد رکھو تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقینی طور پر اللہ رب العزت ہر وہ عمل جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہود جو کچھ بھی کرتے ہیں, اہل کتاب جو کچھ بھی سوچتے ہیں, جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں, جو چاہتے ہیں, ان سب کو چھوڑ دیجئے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے, جو شریعت اللہ رب العزت نے آپ کو دے دی آپ اس کے اوپر کاربند رہیں, اطمینان کے ساتھ, استقامت کے ساتھ آپ اس شریعت کے اوپر کاربند رہیں, آپ اس کے اوپر عمل پیرا رہیں. ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا, یعنی نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا. یہ چونکہ اسلام کے دو بنیادی اور بہت اہم رکن ہیں, ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے, جس سے جو ہے نا وہ ایک معاشرہ تعمیر پاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان دو احکام اور اسلامی ارکان کا ذکر فرمایا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہیں تم اطمینان قلبی کے ساتھ ان کے اوپر کاربند رہو اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہو. یعنی تمہیں شریعت سے نہیں ہٹنا, ان لوگوں کو دیکھ کر تمہیں اپنی شریعت نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور جو کوئی کافر جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کرنے دو, جیسا کہ آج کل لوگوں نے پالیسی بنا رکھی ہے. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام اللہ نے تمہیں دیے ہیں, وہ نماز ہو, وہ زکوٰۃ ہو, وہ جہاد ہو, وہ صدقہ خیرات ہو, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو, وہ جتنے بھی قسم کے احکامات ہیں ان سب کا اسی طرح سے اس کا پردہ سے تعلق ہے, اس کا معاشرت سے تعلق ہے, اس کا جو ہے نا وہ انسان کے ذرائع معاش سے تعلق ہے, حلال و حرام سے تعلق ہے. یعنی جو بھی احکام اور شریعت اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں, چونکہ یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں, نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا, اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دو کا ذکر فرمایا. مراد اس سے یہی ہے کہ پوری شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر تم عمل پیرا رہو اور ان کی باتوں پر تم کان مت دھرو. اور فرمایا کہ اس بات کو یقین سے یاد رکھ لو, تمہارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے, چونکہ ان لوگوں نے تو اس چیز کو نہیں مانا, انہوں نے تسلیم نہیں کیا, اور اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن شاید ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا, یا پیچھے ہم ان کے جو کچھ عقائد پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہوگا بھی تو چند دن ہوگا, عذاب نہیں پہنچے گا مگر جو ہے نا وہ گنتی کے چند دن پہنچے گا. اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان اور یقین اس بات پر رہنا چاہیے کہ جو بھی تم نیک عمل کرو گے وہ قیامت والے دن تم اللہ رب العزت کے سامنے پالو گے اور وہ تمہیں مل جائے گا, اس کا اجر تمہیں مل جائے گا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان موجود ہے, جیسے ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی شخص نیکی کا کوئی عمل کرے گا قیامت والے دن اس کو بھی پالے گا, اس کو بھی دیکھ لے گا, اور جو کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اس وجہ سے فرمایا کہ تم ان کی باتوں میں آ کر دین اور اس کے احکامات کو مت چھوڑنا, بلکہ تم اس کے اوپر استقامت اختیار کرو اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے, قیامت والے دن کامیابی کے لیے تم اعمال صالحہ ان کو بجا لاتے رہو. اگلی آیت نمبر 111 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اب یہود و نصارہ کی ایک مشترکہ جو ان لوگوں کی ایک بات تھی, جو ان کا دعویٰ تھا, اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. یہ لوگ کہتے ہیں, وقالو جمع کا صیغہ ہوتا ہے جس کا مطلب کہا, یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی, کیا لن يدخل الجنہ, ہرگز جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر کون, الا من کان هودا او نصارا, جو یا تو یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو. یہود اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک امانیہم, ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی صرف ان کی آرزویں ہیں. امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں, یہ ان کی خواہشات ہیں, یہ ان کی صرف زبانی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی چیز نازل فرمائی ہے جس سے انہوں نے یہ بتا دیا, یہ معیار بنا دیا ہے. قل ہاتوا برہانکم,
ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے پھر تم اس بات کی کوئی دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، تم برہان دلیل کو کہا جاتا ہے، کوئی دلیل لاؤ اس بات کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ مطلب یہ صرف تمہارے زبانی کلامی دعویٰ ہیں، اور تم جو آج کل بھی کچھ مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ اگرچہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن اس وجہ سے نام لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اور ہم اس طرح کے حملوں سے بچ سکیں۔ خاص طور پر جاوید غامدی صاحب جس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین حنیف کا تقاضا کیا ہے، اور دین حنیف سے مراد یہودیت بھی ہے، دین حنیف سے مراد عیسائیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، دین حنیف سے مراد جو کوئی بھی شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا، ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کے دین پر جو کوئی بھی ہوگا وہ سب بخشا جائے گا، وہ سب جنت میں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر واضح آیات موجود ہیں، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرما دیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے اس سے بھی واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کسی صورت میں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو آخری آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی قرآن مجید کے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ قرآن کی آیت ہے، تورات اور زبور اور انجیل کی آیت نہیں ہے، جس کے اوپر یہود حسرت کیا کرتے تھے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین وقتی تھے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، وہ مکمل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے تکمیل دین کی آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو اللہ نے دین کے طور پر قبول ہی نہیں فرمایا، باقی سب اللہ نے سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو وحدت ادیان کا تصور کچھ لوگ پیش کرتے ہیں نا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی نفی فرمانے کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور نصرانی ہونا ہی معیار ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے تو ان سے کہیے کہ اس بات کی، اس دعویٰ کی دلیل لاؤ اگر تمہیں اپنے اس قول میں سچے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا بلا سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے معیار کون سا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یاد رکھو جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیا، اسلمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مطیع کر لیا، فرما بردار کر لیا، وجہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، مراد کیا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، وہ محسن لفظی معنی اور وہ نیکی کرنے والا ہو، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکایا۔ پھر فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اجر عطا فرمائیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ معیار ہے۔ معیار کس طرح سے ہے؟ اگر یہود اور نصارہ اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو جھکاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد آپ کی نبوت کا انکار نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح جس اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جس اللہ رب العزت نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اسی اللہ رب العزت نے یہ احکامات نازل فرمائے کہ آج کے بعد نہ تو کوئی دوسری شریعت ایکسیپٹیبل ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا دین ایکسیپٹیبل ہے، نہ کسی دوسرے نبی علیہ السلام کی نبوت ویلڈ ہے۔ اب تمام کا تمام یہ سلسلہ اللہ نے منسوخ فرما دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو دین اسلام ہے، شریعت قابل قبول ہے تو شریعت محمدی ہے، نبوت قابل قبول ہے تو نبوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس چیز کے اوپر موجود ہوگا، اس کے اوپر اگر کوئی کاربند ہوگا تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے، اس کو اللہ رب العزت جنت میں بھی ڈالیں گے، اس کو قیامت والے دن جہنم سے بھی بچائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو غموں سے اور ہر قسم کے ڈر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر صرف کسی نے یہودیت اور نصرانیت کا دعویٰ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کی نبوت کو نہیں مانا تو اس کے بخشے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی بیان کیا سمجھنے، آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔